حضرت یوسف علیہ السلام نے جب غلام کو یہ تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، 7 سال جب خوشحالی کے ہوں گے تو اگلے 7 سال قحط سالی کے لیے گندم بچا کے رکھنی ہوگی۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي، اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے، تو جب آیا اس کے پاس پیغام لانے والا تو اس نے کہا یوسف سے واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، ان سے پوچھو بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا حال جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا بادشاہ نے کیا معاملہ ہے تمہارا جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس سے۔ بادشاہ کو حقیقت کا علم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، قالت امرأة العزیز الآن حسحس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہنے لگی نہیں جانا ہم نے اس پر کسی برائی کو، کہنے لگی عورت عزیز کی اب ظاہر ہو گیا حق، میں نے پھسلایا تھا میں نے اسے اس کے نفس سے، بے شک حضرت یوسف سچا انسان ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، تاکہ وہ جان لے بے شک نہیں خیانت کی میں نے اس غائبانہ، اور بے شک اللہ نہیں وہ راہ دکھاتا مگر خیانت کرنے والوں کو۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اتنے سالوں کے بعد بادشاہ کو یقین آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، اور نہیں میں بری کرتا ہوں اپنے نفس کو، بے شک نفس البتہ بہت حکم دینے والا ہے برائی کا، مگر جس پر رحم کرے میرا رب، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اسے میں خاص کر لوں اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، اور کہا بادشاہ نے لاؤ اسے میرے پاس میں خاص کر لوں گا۔ پھر جب اس نے بات چیت کی اس سے کہا بے شک آج سے ہمارے ہاں آپ بہت ہی مرتبے والے ہیں، امانت دار ہیں اور عزت دار ہیں۔ قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس نے کہا مقرر کر دیجئے مجھے خزانوں پر زمین کے، بے شک میں ہوں بہت ہی حفاظت والا خوب علم رکھنے والا۔ قید خانے سے رہائی کے بعد یوسف علیہ السلام کو ایک عہدہ دیا جا رہا ہے۔ کنویں میں گئے، قید میں گئے، آج انہوں نے اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک منصب پر فائز کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح اقتدار دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، وہ رہتا اس میں جہاں وہ چاہتا، ہم پہنچاتے ہیں اپنی رحمت کو جسے ہم چاہتے ہیں، اور نہیں ہم ضائع کرتے احسان کرنے والوں کو، نیکوکار کے نیک عمل کو اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے اور اللہ نے ان کو بہت اچھے منصب پر فائز کیا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً اجر آخرت کا بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور تقوی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، قحط سالی کا وقت آیا اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے اس شہر میں داخل ہوئے، اور ان سے کیسے ملاقات ہوئی اور کیا بات ہوئی اگلے لیکچر میں وہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔